ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کن کن رنگوں میں بستی ہے اور دوسرے کو کیا سمجھتی ہے۔ کیوں، کیا ہو گیا امام دین؟ خیریت؟ ہونا کیا تھا جی، آج میں بس میں آ رہا تھا تو مجھ کو ایک نوجوان کے ساتھ سیٹ مل گئی۔ اچھا۔ کیونکہ بس والے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ذرا فاصلے پر سیٹ دی جائے، انہوں نے مجھے اس کے ساتھ سیٹ دے لی تو میں نے اپنا پرہیز تو کیا ہوا تھا پرہیز؟ ڈسٹنس کا۔ اچھا 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 تو اچھا۔ وہ میں بیٹھ گیا تو وہ جو نوجوان تھا مجھے کہنے لگا چاچا جی، میں نے کہا میرا تو کوئی بھتیجا ایسا خر دماغ ہے نہیں جو اتنی دیر کے بعد مجھ کو مخاطب کر رہا۔ میں نے کہا جی بتاؤ بھتیجا جی۔ اچھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ چاچا جی آپ یہ بسوں میں کوئی منجن وغیرہ فروخت کرتے ہیں؟ اچھا۔ مجھے تو بہت برا لگا، میں نے کہا یہ تو میرا مذاق بنا رہا ہے۔ لیکن امام دین، ہاں جی، مجھے بھی شک گزرتا ہے آپ کو کس طرح شک گزرتا ہے؟ کہ آپ بھی جو آپ کا انداز ہے نا، جس طرح آپ بس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، وہ اور تو آپ میں کہتا ہوں کوئی ضروری بات بتانی ہو جو میں چاہوں جس سے کہ سب کا بھلا ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ خواتینوں حضرات، کاکے کاکیوں، بچیوں بچیوں اور مرد خواتین حضرات میری بات سن لیں، کرونا سے پرہیز کریں۔ امام دین، یہ جو انداز ہے نا بات کرنے کا، ہاں جی، لگتا اسی سے ہے کہ آپ کسی زمانے میں منجن، ٹافیاں، کھلونے بیچتے رہے ہیں بسوں کے اندر۔ نہیں ہنسے نا، جب میں نے آپ کے پاس آ کے بھی گندیاں ہونا ہے نہ تو نہ اس سے بہتر ہے کہ پھر میں نہ نہ امام دین، دیکھیں یہ سارا آپ کا علم ہے۔ جی جو آپ نے اگر منجن بیچا، اگر آپ نے ٹافیاں بیچی تو وہ بھی تو آپ علم حاصل کیا نا۔ چلیں ٹھیک ہے، حق حلال کی تو ہاں، کمائی یہ ہے نا، بات ہے، ویسے یہ ٹھیک ہے نا بہت جی۔ بڑی بات ہے۔ حق حلال کی جو تھوڑی بھی ہوتی ہے جی، وہ بہت ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ تو وہ نوجوان کو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا نہیں بیٹا تمہیں شک ہوا ہے، میری شکل کا کوئی اور بندہ ہوگا جو اس بزنس میں ہوگا۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ کو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لاہور کی طرف جاتے ہیں اور بلا ناغہ جاتے ہیں۔ اچھا اس کی تو نوکری ہے یہاں پر کسی فیکٹری میں۔ اچھا۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ کس سلسلے میں جاتے ہیں؟ پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا کہ میرے گاؤں میں 2-4 مریض ایسے ہیں جن کی دوائی دارو لینے کے لیے میں نے شہر جانا ہوتا ہے تاکہ جعلی دوائیوں سے بچ کے میں اصلی دوائیاں لے آؤں۔ واہ، یہ بہت بڑی بات امام دین۔ دیکھیں آج آپ نے کیا ایک ایسی بات کہی جس کو سونے میں تولنا چاہیے۔ اچھا، یس، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جعلی دوائیں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو شرع اموات ہوتی ہیں لوگوں کی، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں میں سوچ سکتا ہوں۔ امام دین، دنیا میں جس طرح ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوتی ہے، جس طرح دل کے امراض سے اموات ہوتی ہیں، جس طرح کینسر سے ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کے امراض ہیں ان سے اموات ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، اسی طرح جعلی دوائیں یا دواؤں کے ریئیکشن سے بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہر سال اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو پھر میں نے ایسے واسطے اس کو سمجھایا کہ میں دوائیاں لینے کے لیے جاتا ہوں تاکہ یہ خدمت خلق ہے، اور اچھا۔ میں کوئی اپنے کام کار بھی کر کے آ جاتا ہوں تو سب کا بھلا سب کی خیر جب ہم مانگنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری اپنی بھی خیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امام دین، اب دواؤں کا کاروبار بھی شروع کر دیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساروں کو تو دوائیں آپ لکھ کر دیتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اچھا۔ تو وہ لے جاتے ہیں، کسی کی دعا ختم ہو جاتی ہے، اب مریض خود تو نہیں آ سکتا نا صحیح جی بات ہے، یہاں صحیح دوائی بات۔ لینے کے جی واسطے، تو کسی نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ دوائی جو ہے مجھے شوٹ نہیں کر رہی، تو وہ پھر میں آپ کو آ کے بتاتا ہوں نا کہ جی یہ دوائی شوٹ نہیں کر رہی، تو آپ پھر دوسری لکھ کے دیتے ہیں، وہ لے کر جاتا ہوں۔ یہ آپ کتنی نیکی کما رہے ہیں ویسے امام دین؟ بس جی کچھ نیک کام کر جا دنیا میں نام کر جا، واہ یہ کسی شاعر نے کہا تھا۔ واہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ برخوردار جو بیٹھا ہوا تھا، خیر وہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا جی
آپ کی جاب بڑی اچھی ہے. میں نے کہا جاب کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں. اچھا. کہنے لگا جی میرا بھی ایک کام ہے. میں نے اپنے بڑے بھائی کا لاہور بائی پاس کروایا. لاہور بائی پاس؟ ہاں جی امام دین دل کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے. ہاں جی لاہور بائی پاس. لاہور بائی پاس نہیں، جو دل میں نالیاں ہوتی ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، اگر کوئی تنگ ہو جائے یا دو نالیاں تنگ ہو جائیں تو ہم ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں. لاہور بائی پاس جی لاہور سے کرایا ہے نا. اچھا لاہور سے کروایا ہے. ڈاکٹر اچھا صاحب اچھا اچھا. آپ بھی مجھے سمجھتے نہیں ہیں کہ لاہور سے کرایا. اب میں یہ کہوں کہ جی اسلام آباد بائی پاس تو وہ اسلام آباد سے تو کرایا ہی نہیں ہے. امام دین لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ لاہور کو بائی پاس کر گئے ہیں. نہیں. اچھا اچھا اچھا. تو وہ کہنے لگا کہ جی ان کی دو نالیاں بند تھیں. تو وہ اس کے بڑے بھائی تھے، اچھا. کام کار کچھ کرتے نہیں تھے. انہوں نے اپنا بائی پاس کروایا ہی اس واسطے کہ ان کا پروگرام تھا کہ وہ بائی پاس کرواتے ہی 5ویں شادی کریں گے. 5ویں شادی؟ 4 پہلے کر چکے ہیں نا. اچھا. تو اب اس میں سے ایک کو انہوں نے کاغذ دے دیا ہے، کیا مطلب؟ مطلب ایک کو طلاق دے دی. اوہو، بہت افسوس کی تو بات ہے. 3 تو باقی ایک کی جگہ خالی پر کرنی ہے نا انہوں نے. اچھا. تو وہ کہنے لگا کہ جی انہوں نے شادی کرنی تھی تو وہ پھر اچانک سے بیمار ہو گئے. تو آپ ذرا یہ پتہ کر کے آئیے گا کہ ان کا دوبارہ پھر لاہور بائی پاس ہوگا یا نہیں. یعنی ان کا پہلے بائی پاس آپریشن ہوا ہاں جی اور انہوں نے توجہ نہیں دی ہوگی کھانے پینے کی عادات پر، یا وہ تمباکو کا استعمال کرتے ہوں گے، الکوہل کا استعمال ہاں کرتے جی ہوں گے، پاگل پانی پیتے تھے جی. وزن کنٹرول نہیں کیا ہوگا، غصہ کرتے ہوں گے، خون میں چکنائیاں زیادہ ہوں گی، بیٹھے رہتے ہوں گے. کیونکہ امام دین ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ دل کا بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے، اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، کہتے ہیں دل نواں ہو گیا، دل نیا ہو گیا ہے. 0 میٹر ہو گیا. ہاں یہ نہیں ہوتا امام دین. ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے وقتی سہارے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے پروگرامز کے اندر یہ بات آپ کو واضح بتائی تھی کہ آپ چوپال میں جا کے اپنے تمام لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ بائی پاس آپریشن کے بعد، اینجیوپلاسٹی کے بعد، سٹینٹ ڈلنے کے بعد دل نیا نہیں ہوتا، دل ویسا ہی ہوتا ہے، بیماری وہیں پر رہتی ہے. جس طرح گاڑی کے اندر نویں پرزے پڑ جاتے ہیں تو وہ ری کنڈیشن ہو جاتی ہے، جی. اس طرح بندہ ری کنڈیشن نہیں ہوتا. نہ، یہ ہم نئے پرزے نہیں ڈالتے امام دین، یہ ہم وقتی سہارے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو جن کی علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک بات یہ آپ اپنے پنڈال میں، اپنی چوپال میں لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ دل کا بائی پاس آپریشن، دل کی اینجیوپلاسٹی یا سٹینٹ ڈالنا، یہ صرف ہم کرتے ہیں علامات کے لیے. علامات یہ کہ انسان سے چلا نہیں جاتا، اس کو چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، اس سے تھوڑی افاقہ ہو جاتا ہے. افاقہ ہو جاتا ہے. امام دین جو لوگ دواؤں کی پابندی کرتے ہیں بیماری کے بعد دل کی، ہاں جی یا جو احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے میں، اچھا وزن کم کرتے ہیں، اچھا شوگر کنٹرول کرتے ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، جی بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھتے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. نگاہ بلڈ پریشر پہ یوں کر کے رکھتے ہیں ہر وقت. ایسے نہیں امام دین، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر چیک کریں. وہ ٹوٹیاں لگواتے ہیں. جو ڈاکٹرز جس طرح ان کا چیک کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، تو وہ ان کے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھتے ہیں، اور اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے یا کم ہے تو وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے دواؤں کی پابندی کرنی ہے، اور وہ ڈاکٹرز پھر دواؤں کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں جتنا بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. جی تو یہ لوگ اگر ان تمام باتوں پر عمل کریں تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، اور پھر انہیں دوبارہ بائی پاس کی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر احتیاط اس میں لازم ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. دوائیاں لازم ہیں، بالکل. کھانے پینے میں پرہیز لازم ہے. اور کھانا پینا بھی امام دین کیا، ہاں بازار کے کھانے نہیں، جنک فوڈ، یہ جو ملتی ہیں مرغیاں بنی بنائی. ہاں یا یہ وہ کھا لیں اپنا وہ جو ہوتا ہے جو بچے کھاتے ہیں
وہ جس کے اندر مرغی ایسے لیٹی ہوتی ہے، مرغی کا پیس اور سینڈوچ، اچھا ہاں سینڈوچ کھا جی، لیں۔ وہ گھر کا بنا ہوا۔ باہر جو سینڈوچ ملتا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ امام دین کوشش کریں کہ دل کے مریضوں کو جو خوراک دی جائے سادہ ہونی چاہیے،